بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز پاکستان۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے شہری پر اس ملک کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہر شہری اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نمٹانے کا پابند ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی فرد قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اس کے جرم کی باقاعدہ سزا دی جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ برطانوی شاہی خاندان کو متعدد قوانین توڑنے کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے۔ ویسے تو برطانوی شاہی خاندان کو قوانین اور شاہی پروٹوکول کی پابندی کرنا ہوتی ہے، مگر بادشاہ چارلس سوم اور ان کے خاندان کو متعدد مراد بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو شاہی خاندان کو حاصل متعدد مراد کے بارے میں بتائیں گے جو دیگر کسی شہری کو حاصل نہیں ہوتی۔ بادشاہ چارلس سوم کو گرفتاری سے مکمل استثناء حاصل ہوتا ہے، انہیں کسی سول یا فوجداری مقدمے میں ملزم نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ شاہی خاندان پر گاڑی چلاتے ہوئے حد رفتار کی پابندی کے قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ جب بادشاہ یا شاہی خاندان کے دیگر افراد گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی رفتار اپنی مرضی کے مطابق زیادہ یا کم رکھ سکتے ہیں، اور ان پر حد رفتار کی پابندی کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ملکہ الزبتھ دوئم کے عہد میں برطانیہ میں جو بھی پاسپورٹ جاری ہوتا تھا وہ ملکہ کے نام سے جاری ہوتا تھا، جس کے باعث انہیں بیرون ملک سفر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ اب بادشاہ چارلس کے تخت نشین ہونے کے بعد ان کے نام سے پاسپورٹ، کرنسی نوٹ اور ڈاک ٹکٹ جاری ہوں گے تو انہیں بھی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ملکہ برطانیہ کو اپنی زندگی میں کبھی ڈرائیونگ ٹیسٹ یا لائسنس کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ انہیں اس حوالے سے استثناء حاصل تھا۔ اسی طرح وہ بغیر نمبر پلیٹ کے بھی گاڑی کو چلانے کی مجاز تھی۔ اب بادشاہ چارلس کو بھی ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اب ان کو استثناء حاصل ہے۔ شاہی خاندان کو اپنے قانونی نام کے آخر جز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ برطانوی تخت کا مالک اپنے بچوں کے بچوں کا قانونی سرپرست بھی ہوتا ہے۔ شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری کے بچوں کی سرپرستی اب بادشاہ چارلس کے پاس ہوگی۔ ویسے تو یہ امکان نہیں کہ بادشاہ ان بچوں کو والدین سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیں، مگر یہ قانون ضرور موجود ہے جس کو وہ توڑنا پسند کرتے ہیں۔ برطانوی بادشاہ کو مخصوص معاملات میں ٹیکس ادائیگی سے بھی استثناء حاصل ہوتا ہے۔ برطانوی تخت کے مالک کو قانونی طور پر ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ملکہ الزبتھ دوم رضاکارانہ طور پر اپنی آمدنی، اثاثوں اور قیمتی اشیاء کا ٹیکس ادا کیا کرتی تھی۔ اسی طرح شاہی خاندان جیسے پرنس آف ویلز کی مخصوص جائیدادوں کی آمدنی کو بھی ٹیکسوں سے استثناء حاصل ہے، مگر وہ رضاکارانہ طور پر ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ برطانوی شاہی خاندان کے افراد کے لیے عدالتی جیوری کا فرض ادا کرنا بھی ضروری نہیں۔ برطانیہ میں جیوری کے فرائض ادا نہ کرنے پر 1000 پاؤنڈ جرمانے کی سزا ہوتی ہے، مگر شاہی خاندان کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم ہر سال 2 بار سالگرہ مناتی تھی، ایک ان کی حقیقی سالگرہ جو 21 اپریل کو ہوتی تھی اور دوسری آفیشیل برتھ ڈے جو جون کے دوسرے ہفتے میں منائی جاتی تھی۔ موجودہ بادشاہ چارلس جس کی سالگرہ نومبر کو ہوتی ہے، تو اب انہیں بھی اپنی والدہ کی طرح جون میں دوسری سالگرہ منانا ہوگی۔ شاہی خاندان پر فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پبلک اتھارٹی نہیں۔ اس سے شاہی خاندان کو اپنے روزمرہ کے معاملات اور مالی معاملات میں زیادہ پرائیویسی مل جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ریل نیوز پاکستان۔